اگر ڈھیروں دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد اللہ الصمد کی ایک تسبیح اس طرح سے پڑھ لو، پھر 15 منٹ بعد ہی پھر ایسا معجزہ ہوگا کہ اچانک سے اللہ کا نیک بندہ آئے گا اور 80 کروڑ دے جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں اور خود ہی اپنی زندگی میں رزق کا، مال و دولت کا طوفان لے آئیں۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی بتایا، انہوں نے وظیفہ پڑھا اور ان کی حاجات مراد اللہ پاک نے پوری کر دی۔ شام کو یہ وظیفہ پڑھا، ان کی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ ساتھ میں آپ کو 2 وظائف بھی مزید ملا کے پڑھنے ہیں۔ اپنی زندگی سے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ غربت و تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، خاص طور پر آپ کی جو مالی پریشانی ہے، وہ فوری طور پر ختم ہو جائے، تو آپ بھی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور اعتقاد کرتے ہوئے کسی بھی دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کہیں بھی کر سکتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں ہوں، چاہے دکان میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے راستے میں ہوں، کہیں جا رہے ہوں یا کہیں سے واپس آ رہے ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو آج تک وظائف سے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا، جو لوگ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، جن کو آج تک کبھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا، یا اگر فائدہ ہوا بھی تو جیسا فائدہ وہ چاہتے تھے ویسا فائدہ نہ ہوا، تو آج کا وظیفہ وہ میرے پریشان دکھی بہن بھائی بھی لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم والا معاملہ فرمائے گا، اور اس وظیفے کو پڑھ کے آپ کو دعا لازمی کرنی ہے۔ بھلے چھوٹی سی ہی مانگ لو، لیکن آپ لوگ دعا لازمی کیجئے گا، مگر بہتر ہے کہ آرام سے، سکون و اطمینان سے رب العالمین سے دعا مانگے۔ اب وظیفے کو سمجھ لیں، آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ کام پر بھی ہوں، کسی وجہ سے اپنے گھر میں نہ بیٹھے ہوں، مگر وقت نہ ملا، تو پھر آپ لوگ اپنی ملازمت کی جو جگہ ہے، کاروباری جگہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے، خاموشی سے کسی مناسب سی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، چپ چاپ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے آپ کو بالکل بات چیت ہرگز نہیں کرنی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے وظائف پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کی یہی وجہ ہے۔ میں آپ کو 3-4 وجوہات بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہو تو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہو کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح ہرگز نہ کیا کریں۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں کسی کو ذکر مت کریں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو دوسری غلطی ہے کہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ لوگوں کی توجہ وظیفے پر کم ہوتی ہے، مطلب آپ لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہو، ساتھ ساتھ فون پر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہو، اپنی مصروفیات میں ہوتے ہو اور ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہو، تو اس سے بھی وظائف اثر نہیں کرتے۔ وظیفہ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں، پوری توجہ سے، پوری دل جمی سے، پوری توجہ سے، خشوع و خضوع سے، جس ترتیب سے اور جیسے بتایا گیا ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو اسی طرح سے وظائف پڑھنے ہیں۔ اللہ پر یقین کا اور توکل کا سفر بے حد حسین و خوبصورت ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، پھر وہ ہر وقت مسرور اور مطمئن ہوتے ہیں اور انہیں مکمل طمانینت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، جو انسانوں، حیوانات، چرند و پرند، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر میں بہتے ہوئے پانی میں،
تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی، حتیٰ کہ آنکھ سے نظر نہ آنے والے مخلوق کا بھی خالق و مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ یقین و اعتقاد کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں اور روشنی کی امید بالکل بھی نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید بھی نہ ہو رہی ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو اور بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان مت ہو، اللہ ہمارا خالق و مالک ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے راستے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام ابو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھی بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی اس ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ اور یقین ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بھلا بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو بہت رحیم و کریم ذات ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب روشنی کی امید بھی نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں دکھوں اور تکلیفوں غموں کے بادل منڈلانے لگے ہوں، لیکن اس وقت بھی دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا، وہی کار ساز ہے۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں،
پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی انشاءاللہ۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر تو توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح علیہ السلام کو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کر دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سچے دل سے مانگی گئی دعائیں قبولیت کا باعث بنتی ہیں۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتے بولتے صدیق لکھا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی آگ کا راستہ دکھاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتے بولتے کذاب بہت جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بس اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات۔ لیکن ناظرین کرام، اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک طرف تو مختلف وظائف پڑھتے رہتے ہیں مگر ساتھ میں گناہوں کے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس طرح کے بے شمار جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ لوگ خود سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ ایک طرف گناہوں کے کام کر رہے ہیں، ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے وظیفے جو ہیں وہ کیسے اثر کریں گے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور صرف وظائف پڑھیں، تو اس سے بھی آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نماز کی 5 وقت کی پابندی لازمی کریں، قرآن پاک کی بھی جتنا ہو سکے تلاوت کریں۔ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو میں بتانے لگا ہوں، اگر اپنے گھر میں ہوں یا جہاں کہیں بھی موجود ہوں، میرے بھائی اور میری بہنیں، پہلے تو سکون سے کہیں مناسب جگہ پر بیٹھ کر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہو کم سے کم آپ کو 3 مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک جب 3 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ کلمات جو آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے، بہت آسان سے کلمات ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح اس وظیفے کو آپ جس طریقے سے اور جس طرح میں پڑھ کر سنا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر 3-4 وظائف ملا کے ایک چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ آسان اتنا ہے کہ یہ عمل کوئی چھوٹا سا 6-7 سال کا بچہ بھی بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے یہ عمل کر لے۔ وظیفہ جو پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، یہ صرف 100 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا 100 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو اس کے بعد جو کلمات آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں، یہ کلمات آپ کو اپنے موبائل کی اسکرین کے یہ کلمات میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ یا رزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا رزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا رزاق یا اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں۔ آپ لوگ اچھے سے یہ کلمات پڑھ لیں۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 33 مرتبہ آپ کو یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ جب یہ کلمات آپ لوگ پڑھ لو 33 مرتبہ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر جو وظیفہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا دکھ رہا ہے، اب آپ لوگوں کو فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں۔ ناظرین کرام، استغفار یعنی استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ چاہے جس دن وظیفہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن استغفر اللہ کی پوری 3 تسبیح روزانہ لازمی پڑھیں۔ اس سے بھی آپ لوگوں کے رزق میں، گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ اور پھر جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ لوگ آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھا ہو، آپ نے وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ کے اللہ پاک سے آپ کو ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگنی ہے۔ چاہے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔